السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ میں محمد جبران ایک دفعہ پھر آپ سب کے ساتھ بہت دنوں کے بعد کچھ بنا کے اپلوڈ کر رہا ہوں، اور سوچا کچھ ایک تو شیڈیول بہت بزی تھا، حج کے آنے کے بعد سے کافی زیادہ مصروف رہا، اور پھر یہ ہے کہ مجھے بہت ساری چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں یہ اپلوڈ نہیں کر سکا۔ آج کچھ وقت میں میسر آیا اور ایک بڑا مزیدار سے قسم کا واقعہ جو ہے میرے سامنے سے میرے علم میں آیا، تو میں نے کہا چلیں، مجھ سے روکا نہیں گیا، میں نے کہا چلیں آپ سب کے شیئر کرتا ہوں۔ ایک انسپریشن والا واقعہ ہے، بڑا مزیدار، اور سن کے آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا، کیونکہ مجھے بھی سن کے بہت مزہ آیا تھا، اور میں نے کہا چلیں آپ سب کے ساتھ ڈسکس کروں۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیں، اور بہت ہی مزیدار سا وہ ایک واقعہ، جس سے بڑی آپ کو انسپریشن ملے گی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ دو بھائی تھے انڈیا کے اندر، بمبئی کے اندر، اور ایک صاحب تھے جن کا نام تھا پرویز پالش والا۔ وہ تھے انڈیا کے اندر بمبئی میں، اور وہ جو ہے ایک بینک کی اسٹریٹ جو ہوتی ہے، جو کمرشل بینکس کی اسٹریٹ ہوتی ہے، تو وہاں پر ایک کونے میں ان کی اسٹال تھا جہاں پہ وہ لوگوں کے بوٹ کو پالش کرا کرتے تھے، اور اسی جو ہے گلی کے اندر یا اسٹریٹ کے اوپر جو ہے، باقی چونکہ بہت پرانا ہے، تو وہ اسٹریٹ کے اندر ایک جو بینک تھا اس کے سی ای او تھے، وہ وہاں روزانہ آتے تھے، ان سے بوٹ پالش کراتے تھے، اور بوٹ پالش کرا کر کے اپنے بینک جاتے تھے، اپنے آفس، اور روزانہ کا یہ معمول تھا۔ ایک دن جو ہے سی ای او صاحب اخبار پڑھ رہے تھے، اور پرویز صاحب جو ہے ان کے بوٹ پالش کر رہے تھے، تو پرویز صاحب نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ سر مجھے یہ بتائیے کہ اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ کون سا شیئر جو ہے وہ اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا؟ تو سی ای او صاحب اخبار پڑھ رہے تھے، انہوں نے اخبار نیچے کیا اور طنزیہ مسکراتے ہوئے ان سے پوچھا، کیوں میاں تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو پرویز صاحب نے پالش کرتے ہوئے جو ہے ہاتھ روکا، اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے بینک کا اکاؤنٹ ہولڈر ہوں، اور میرے اکاؤنٹ کے اندر 150 کروڑ روپے موجود ہیں۔ یہ سن کے وہ مسکرائے اور واپس اخبار پڑھنے لگے۔ بہرحال وہ اپنے بینک آئے، آ کے انہوں نے اپنے برانچ مینیجر سے پوچھا کہ کسی پرویز پالش والے کا ہمارے بینک میں اکاؤنٹ ہے؟ برانچ مینیجر نے نام سنا تھا، نام سنتے اس کے کان کھڑے ہوئے، اور اس نے کہا کہ جی سر بالکل ہمارے پاس ان کا اکاؤنٹ موجود ہے، اور نہ کہ صرف اکاؤنٹ موجود ہے، وہ تو ہمارے بڑے معزز کلائنٹ ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں 150 کروڑ روپے موجود ہیں۔ اب سی ای او صاحب تھوڑا سا گھبرائے کہ جی واقعی یہ تو سچ کہہ رہا تھا، لیکن ایک عجیب سی بات تھی کہ ایک بوٹ پالش کرنے والے کے اکاؤنٹ میں 150 کروڑ روپے کہاں سے آئے؟ یہ کیا ماجرا ہے، کیا ہسٹری ہے، اور کس طریقے سے اس نے کمائے؟ کیا اس کا ایک کرائٹیریا ہے؟ چلیں اس سے پوچھا جائے، یا بلکہ کام کرتے ہیں اس کو مدعو کیا جائے۔ وہ نیکسٹ ویک میں اپنے چیمبرز کے اندر جو ہے بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ رکھتے ہیں، اور نیکسٹ ڈے جو ہے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسٹر پالش والا، آپ سے گزارش ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اگلے ہفتے ہمارے برانچ میں ہم نے جو ہے اپنے چیمبر میں جو ہے ایک چھوٹی سی میٹنگ رکھی ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی، اور میں چاہوں گا کہ آپ آئیں اور اپنی زندگی کہانی جو ہے ہم کو سنائیں، تاکہ ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں، کچھ نہ کچھ انسپریشن ہم کو حاصل ہو۔ تو مسٹر بوٹ والا جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور میٹنگ میں جب وہ آتے ہیں تو ان کا تعارف کراتے ہیں کہ جی یہ مسٹر پرویز بوٹ پالش والا ہیں، ہمارے بینک میں ان کا اکاؤنٹ ہے اور بڑے معزز کلائنٹ ہیں، ہم ان سے سننا چاہیں گے ان کی زندگی کی کہانی۔ سر پلیز آئیے اور بتائیے۔ مسٹر پرویز بوٹ پالش والا صاحب آتے ہیں اور آ کر کے اپنی کہانی کچھ اس انداز میں شروع کرتے ہیں کہ ہم دو بھائی تھے، ہم لوگوں نے کیرلا سے بمبئی ہجرت کی، کیونکہ ذریعہ معاش کے لیے ہمیں ہجرت کرنی ضروری تھی، کچھ تھا نہیں۔ بھوک اور پیاس اور تھکن کے مارے ہم ایک دن روڈ پہ کہیں جا رہے تھے، تو کسی فٹ پاتھ پر ہمیں ایک سکہ پڑا ہوا نظر آیا۔ وہ سکے کو اٹھایا، بھوک بہت تھی، ہم نے سیب خریدے۔ میرے بھائی کا اور میرا اختلاف ایک بات پر ہوا کہ میرا ذہن یہ کہتا تھا کہ ہمیں سیب بیچ کر کاروبار کرنے چاہیے، ٹرانزیکشنز کرنی چاہیے، رات میں پھر کچھ نہ کچھ کھا لیں گے، اور بھائی کہتا تھا کہ نہیں ہمیں بھوک بٹھانی چاہیے۔ اس پر ہمارا اختلاف ہوا، جتنے بھی سیب تھے وہ آدھے ہم نے کیے، وہ پھر اپنے راستے چلا گیا، میں اپنے راستے آ گیا۔ میں نے ان سیبوں کو جا کے بازار میں بیچا، کچھ پیسے آئے، دوبارہ سیب خریدے، پھر بیچے، رات کو کچھ پیسے بچے، اس میں کھانا کھایا۔ اسی طرح میں اپنے پیسے کو سرکل میں رکھتا گیا، اور بہت ہی کفایت شعاری کے ساتھ کفا جفا کر کے میں نے اپنا گزارا کیا۔ اسی طریقے سے پھر ایک دن میں نے پرانے برش اور ڈبے جو پالش کے ہوتے ہیں وہ خریدے، جوتے پالش کرنے کے لیے لوگوں کے،
وہ میں نے کرنا شروع کیا. پھر کچھ پیسے جمع ہوئے, میں اپنے کسٹمرز کے آرام کے لیے کرسی خریدی کہ اس پہ بٹھا کے میں اپنے کسٹمرز کے پاؤں اور جوتے جو ہے وہ پالش کر سکوں. اسی طرح زندگی کی گاڑی چلتی رہی. اسی طرح اسی اسٹریٹ پر جو ہے ایک دکان بک رہی تھی, تو وہ دکان میں نے جو ہے دفع جفا کر کے جو ہے محنت کے ساتھ خرید لی. ابھی کچھ مہینے پہلے جو میرا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا تھا, اس کا شہر کوچی کے اندر انتقال ہو گیا, اور اس کے انتقال کے بعد جو اس کی کل ساری جائیداد جو زندگی بھر سے پیسہ کمایا تھا 150 کروڑ روپیہ تھی, جو کہ مجھے ملی اور آپ کے اکاؤنٹ میں ہے. مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ میرے بھائی کا منشیات کا دھندا تھا. غور سے سننے کا شکریہ. اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں.